اس عدالت سے کتنے پر امید ہیں کہ آپ کو یہاں سے انصاف ملے گا؟ ویسے تو 26 آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری کو بالکل ہی مفلوج کر دیا، انڈرمائن کر دیا. ججز خود لکھ چکے ہیں کہ ان کے فیصلوں پر نظر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی. جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو انہوں نے لیٹر لکھے تھے وہ ساری کہانی آپ سب کو پتہ ہے. اور جو لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے 26 آئینی ترمیم کرائی گئی تو اس کے بعد یہی کوشش کی گئی کہ ملک کے اندر انصاف نہ ملے. ویسے انصاف ملک کے اندر ناپید ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہماری ایک بڑی پیسفل جدوجہد ہے. خان صاحب بے گناہ ہیں، بش بی بی صاحب بے گناہ ہیں، ان کے ساتھی کارکنان ہمارے بے گناہ ہیں. 2 سال ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں ضمانت ملتی ہے، نہ ہمیں انصاف ملتا ہے. اس کے باوجود بھی ملک سے یہ امید ہے. ہم نے کون سا نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کی طرح جدہ یا لندن بھاگ جانا ہے. ملک کے اندر انصاف کی کوشش کرتے رہیں گے. امید ہے کہ کسی دن اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. اور یہ جو انصاف کے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کے بھی فیصلے کرتے ہیں، انصاف کے فیصلے کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے. اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ انصاف ہو. اور انصاف یہ کہ خان صاحب بے گناہ ہیں، بشرا بی بی صاحب بے گناہ ہیں. اب ان کو القادر ٹرسٹ کا کیس لگا کے آدھے گھنٹے کے اندر یہ کیس ختم ہو سکتا ہے اور خان صاحب بے گناہ باہر آ سکتے ہیں. میم، ابھی کچھ دن قبل مریم نواز نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اتنا نقصان پاکستان کو مودی نے نہیں پہنچایا یا انڈیا نے نہیں پہنچایا جتنا پی ٹی آئی نے پہنچایا ہے. تو اچھا ہوا نا، اس نے اچھا جو اس کا اصل انر ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے، جو کہ ساری دنیا مانتی ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، خاندان شریفہ کو مودی سے محبت اپنے کاروبار کی وجہ سے، پاکستان اور پاکستان کے لوگوں سے نہیں ہے. تو اچھا ہے نا، اس نے آپ کو اصل حقیقی چہرہ دکھایا ہے کہ اس نے مودی کو 51 لوگ جس نے ہمارے شہید کیے، 11 اس میں فوجی شامل رہے، باقی ہمارے سویلینز شامل تھے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر پلگام واقعے کے بعد انڈیا نے حملہ کیا. اس پہ مریم نواز نے مودی کو کلین چٹ دے دی ہے اور اس نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ گناہ گار ٹھہرا دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے 51 لوگوں کی، ہمارے شہداء کی توہین ہی کی ہے نا. تو اس نے آپ کو اصل مکروہ کالا چہرہ دکھا دیا. چلو اچھا ہوا، دنیا کو پتہ چل گیا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ ان کو خاندان شریفہ کو اپنے کاروبار اور مودی سے محبت ہے، پاکستان کے شہداء سے نہیں. اب سفارتی وفد ایک پاکستان سے باہر جائے گا پاکستان کا ایک سافٹ امیج کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے. تو یہ اس میں آپ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس وفد کے اندر اپوزیشن کا کوئی بندہ شامل نہیں کیا گیا. تو کیا اس کے اوپر آپ اسپیکر صاحب سے کوئی بات کریں گی یا ہونا چاہیے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن اسمبلی؟ دیکھیے میری بات سنیں، پاکستان کی قومی یکجہتی کا جب معاملہ ہے نا، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جتنے بھی مظالم ہمارے خلاف کیے تھے ہم نے بولے، اور ہم نے پاکستان کا ہی نعرہ لگایا، کیونکہ ہم پاکستان کا ہی نعرہ لگائیں گے. پاکستان سب سے پہلے. اور میرا لیڈر ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری ہے. اور ہم نے جس طریقے سے پلگام واقعے کے بعد جو ہمارے اوپر حملہ ہوا، پاکستان نے جس طرح جواب دیا، ہم شاباشی دیتے ہیں پاکستان ایئر فورس، آرمڈ فورسز کو. خان صاحب نے بھی دی ہے. لیکن دیکھیں، بہت ساری چیزیں آپ ٹیبل پہ ہار جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کریڈیبل حکومت نہیں ہے، یہ لائق حکومت نہیں ہے، ان کو سفارتکاری نہیں آتی ہے. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ اکیلا پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ 90% سے زیادہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اگر کوئی جدار طریقے سے، بہادر طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ، تو وہ عمران خان ہے. اور عمران خان نے پلوامہ واقعے بعد ثابت بھی کیا ہے. اس وقت جو پاکستان کا نیریٹو ہے کہ مودی ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. آبی دہشت گردی ہمارے خلاف انڈیا نہیں کر سکتا. ڈس آرمامنٹ آف انڈیا، یہ اسٹیبل حکومت نہیں ہے، ان کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہونی چاہیے. اور کشمیر کے اوپر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ جو اس وقت پاکستان کا نیریٹو ہے، یہ وہ خان صاحب کا نیریٹو تھا جو خان صاحب نے پلوامہ واقعے کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کرنے کے بعد دنیا کو مودی کا مکروہ چہرہ دکھایا. جو شائن انڈیا کا چہرہ تھا وہ مکروہ چہرہ دکھایا کہ اصل ان کا چہرہ یہ ہے. تو اگر آپ نے پاکستان کا سفارتی سطح پہ کوئی مقدمہ لڑنا ہے تو وہ عمران خان ہی لڑ سکتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. اب آپ نے کشمیر کی بات کی تو 5 اگست 2019 پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی. تو اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے کشمیر کا سودا کیا. اس وقت کتنی صداقت ہے اور کیا کہتے ہیں نا، جاہلوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں. میں کیا کہہ سکتی ہوں. ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، ہر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک لیونگ جیل جو انہوں نے کشمیر کو بنایا، یہ مقدمہ بھی خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں لڑا. فلسطین کا مقدمہ بھی خان صاحب نہیں لڑا. کشمیر کا مقدمہ بھی خان صاحب نہیں لڑا. شہداء کی، پاکستان کے سپس پاسپورٹ کی جنگ اور شان رسول کی جنگ بھی خان صاحب نہیں لڑی ہے. ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کر سکے. ابھی موجودہ اس میں آپ نے پہلے سوال کیا تھا،
مریم نواز نے مودی کا نام لیا نہیں لیا, نواز شریف نے مودی کا نام لیا نہیں لیا, شہباز شریف نے مودی کا نام لیا نہیں لیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انڈیا کو کلین چٹ دے رہا ہے تو خاندان شریفہ دے رہا ہے, باقی پاکستان تو سب عمران خان کے بیانی کی بات کرے. تو اس لیے ان کی جو کوششیں یا ان کی باتیں ہیں نا, دیکھیے اس کو سیریس نہ لیں, ان کو کسی سیریس لیتا بھی نہیں. میم یہ بتا دیں کہ یہ عمران خان صاحب اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے, آپ نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہاں پہ بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد ان کے کمرے کی بجلی نہیں تھی, اس طرح کی کچھ صحبتیں ان کو دی جا رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں, وہ اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہے, اور خان صاحب بے گناہ ہیں, تمام کیسز جھوٹے ہیں, خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے. بشرا بی بی صاحب بے گناہ ہیں, اس لیے ہم ہائی کورٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ 30 منٹ میں بھی فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, بشرا بی بی اور خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. تو ہو کیوں نہیں رہا؟ آپ کے سامنے 26 آئینی ترمیم کے بعد کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. ایک کل جو سپریم کورٹ میں آئی تھنک علی رضا پی ٹی آئی کا کارکن تھا, اس کا جو مقدمہ گیا وہ کل 2 سال کی جیل کے بعد باعزت بری ہوا کہ اس کے اوپر الزام تھا 9 مئی کے اندر کہ اس نے ایک پولیس والے کو حملہ زخمی کیا تھا, اور ایف آئی آر میں پتہ چلا کہ جس زخمی پولیس والے کو کیا تھا اس کا ایف آئی آر میں نام ہی نہیں ہے. تو یہ تو ملک کا حال ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو اپنی ضمانت کے لیے جانا پڑتا ہے, عام کورٹ سے تو آپ کو یعنی ریلیف ملتا ہی نہیں ہے. تو کیوں نہیں مان لیتے وہ باتیں جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں؟ مان لیں, چھوڑ دیں, یہ گرمی برداشت نہ کریں, باہر آ جائیں. ہاں وہ کہنا چاہتے ہیں, وہ جو مریم نواز کہتی ہے کہ طریقہ مجھے آتا ہے, وہ انہیں کوئی طریقہ آتا ہے, ہمیں نہیں آتا. ہمیں تو سچ پہ کھڑا ہونا آتا ہے. لیڈر کبھی جھکا نہیں, بکا نہیں. عمران خان بے گناہ جیل میں, بشرا بی بی صاحبہ بھی. ہم تو حق کے ساتھ کھڑے. آج نہ اس کا رزلٹ نکلے, تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مورخ آپ کا غیر جانبدار ہوگا جو تاریخ لکھے گا؟ چلیے یہ وقت فیصلہ کرے گا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ خان صاحب بے گناہ ہیں, بشرا بی بی بے گناہ ہیں. ہم سب پاکستان تحریک انصاف حق پہ کھڑے ہیں. اور اس دن بھی جب میں پرسوں گئی, جب مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ بشرا بی بی صاحبہ بے ہوش ہو گئی تھی اپنے سیل کے اندر, تو اس وقت بھی خان صاحب نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر کیا کہ 120 دفعہ قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے اور ذکر آیا ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بدی کے خلاف. لیکن ملک میں اس وقت اس طرح کا حالات خراب ہے کہ جو شخص بھی سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسی کو گناہ گار ٹھہرا دیا جاتا ہے. لیکن سانچ کو آنچ نہیں, ایک دن سچ باہر آئے گا. میرا لیڈر سرخرو ہوگا, دوبارہ انشاءاللہ ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنے گا. وقت دینے کا بہت شکریہ. یہ بند کرنا, یہ مائک اپنے ہمارے ساتھ رچایا جاتا ہے نا. آپ کیا کوانٹیفائی, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو نارملائز, واٹ از انڈیا ٹرائنگ ٹو نارملائز فار دا ورلڈ ٹوڈے, that Pakistan is the guarantor of India's internal security, that if India is not capable of any security and has security lapses, it has the right to launch missiles. Does that give Pakistan the same right? So when Pakistan has a terrorist incident in our geographical boundaries, is the world authorizing Pakistan to launch missile strikes into our nuclear neighbor? Is this what we're trying to normalize over here? Clearly not. So when it comes to terrorism, terrorism is a problem which this region faces, which the entire world faces, right? The only way out of it is through dialogue and to look at it